اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں انظار احمد۔ دوستو یہ ہمارا پہلا ویڈیو ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کے پاس تک نبیوں کے سچے قصے پہنچائے جائیں، صحاباؤں کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتایا جائے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ یوٹیوب پر اس طرح کی ویڈیو کہ نبیوں کے بارے میں جو پوری حقیقت بتائی گئی ہے، صحاباؤں کی کارگزاری کے بارے میں بتایا گیا ہے، بے انتہا ویڈیو موجود ہیں یوٹیوب پر۔ لیکن کئی بار ہم نے دیکھا کہ اس میں لوگوں نے کچھ نہ کچھ ملاوٹ کر کے، یعنی اپنے پاس سے بنا کر باتیں اس کو عجیب طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بالکل صحیح معلومات، صحیح جانکاری آپ لوگوں تک پہنچے۔ تو آج ہمارا پہلا دن ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کے بارے میں بتائیں گے، اور اسی طرح سے ہم آپ لوگوں کے سامنے ہر روز نبیوں کے قصے انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آج کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت مل جانے کے بعد 900 ورش تک، یعنی 900 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی تربیت اور اصلاح کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو کہ باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ یعنی ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طائف کا جو سفر تھا، اس کی ایک کارگزاری ہے۔ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ پیارے آقا جب تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت کیا کرتے تھے، تو اس وقت بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے۔ ہمارے نبی کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو تیار ہوئے تھے، اور اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ مسلمان نہیں تھے، لیکن پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانتے تھے، تو وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی کو بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک لوگوں میں سے تھے جو کہ باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ ہمارے نبی کے جو چچا تھے ابو طالب، وہ بھی مسلمان نہیں تھے، وہ بھی نبی پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے نبی کی بہت زیادہ مدد کی۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کے کھلے مہار، یعنی پوری آزادی کے ساتھ اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے تشریف لے گئے کہ وہاں پر قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات مل جائے۔ تو ہمارے نبی کے جو چچا تھے ابو طالب، یعنی 10 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو جو وہاں کے کفار تھے، یعنی مکہ کے آس پاس کے جو کفار تھے جو کہ ہمارے نبی کے چچا کی وجہ سے کچھ دباؤ میں رہتے تھے، ان کے انتقال کے بعد میں ان کو موقع مل جاتا ہے۔ اس کے بعد میں انہوں نے ہمارے پیارے نبی کے اوپر اور وہ لوگ جو کہ مسلمان ہو رہے تھے ان سبھی پر انہوں نے اور زیادہ ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ لیکن ہمارے نبی جو اس ایریے میں محنت کر رہے تھے، وہ اس لیے کر رہے تھے کہ وہاں پر جو قبیلہ ثقیف تھا وہاں پر تعداد بہت زیادہ تھی، تو پیارے آقا کا یہی سوچنا تھا کہ اگر یہاں کے لوگ ایمان لے آئیں یا مسلمان ہو جائیں تو پھر وہاں پر تھوڑی آسانی زیادہ ہو جائے گی۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو کہ بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی، یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووارد یعنی نئے آئے مسلمان مہمان کی خاطر کرنے سے صاف جواب دے دیا، اور نہایت ہی بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ قیام فرما لیں۔ تو جب ہمارے نبی نے وہاں کے جو سردار تھے، جو بڑے بڑے سردار مانے جاتے تھے، تو ان لوگوں کو جب دین کی طرف بلانا چاہا، دین کی دعوت دی، اپنے بارے میں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں،
تو انہوں نے اس چیز کو بجائے اس کے کہ وہ ہمارے گھر پر آئے ہوئے ایک مہمان ہے ان کی تھوڑی خاطر تواضع کی جائے، تو ان کی خاطر تواضع نہ کر کے بلکہ ان کو بہت زیادہ بد اخلاقی سے ان کے ساتھ میں پیش آئے، اور ان کے کسی بھی ہمارے آقا کے جو بتائے ہوئے جو فرمان تھے یا جو بھی دین کی دعوت وہ اللہ کے نبی ان کو دے رہے تھے ان سب کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو، آپ کو تو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہ ملا تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے؟ تیسرے نے کہا کہ میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا میرے لیے مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر تو جھوٹا ہے تو میں ایسے شخص سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے نبی سوچتے تھے کہ جو سردار ہیں یہ تو کافی شریف ہوں گے، ان سے بات کرنا بہتر ہوگا، اگر ان لوگوں کے ذریعے سے قبیلے کے لوگوں تک اگر بات پہنچے گی تو آسان ہوگا کہ مطلب وہ لوگ ایمان لائے یا دین کی بات کو سمجھیں۔ بلکہ انہوں نے اس بات کو سمجھنے کی جگہ بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے اتنا زیادہ اعتراض کیا کہ ایک سردار نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر سچا ہے تو پھر میرے اوپر عذاب آ جانا چاہیے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو میں تیرے سے بات ہی نہیں کرتا۔ اس طرح کی تکلیفیں بھی ہمارے نبی کو مطلب اپنی زندگی کے اندر اٹھانی پڑی ہیں، صرف اسی لیے کہ یہ لوگ مذہب اسلام کو سمجھیں، میری بات کو سمجھیں اور صحیح راستے پر آ جائیں۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً چلے جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی جس کا ترجمہ ہم آگے آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، جب ہمارے نبی نے سرداروں سے یہ مان لیا کہ سردار ماننے والے نہیں ہیں تو ہمارے نبی بہت زیادہ ہمت والے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر سردار لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے تو وہاں کے جو عام لوگ ہیں ان لوگوں کے بیچ میں اس بات کو رکھا جائے۔ تو جب ان لوگوں کے بیچ میں رکھا تو ان لوگوں نے بات سننے کے بجائے بلکہ ہمارے نبی سے یہ کہا کہ تم اس جگہ چلے جاؤ، ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور اس جگہ چلے جاؤ جہاں تمہاری بات سنی جائے یا تمہارے مطلب کے لوگ ہوں۔ جب پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مایوس ہو کر جانے لگے تو وہاں کے کچھ قبیلے کے لوگوں نے کچھ لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ ہمارے نبی کو پریشان کریں۔ ان لوگوں نے اتنا پریشان کرا کہ نبی کو گالی دیتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہمارے نبی کے اوپر تالیاں پٹکاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے نبی کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ جب نبی کریم کو پتھر لگنے لگے تو ان کے پورے جسم سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ ان کے جو جوتے تھے، جوتے مبارک بھی خون سے لال ہو گئے۔ تو اتنی زیادہ پریشانیوں کا سامنا ہمارے نبی نے اس دین کے لیے، اس ایمان کے لیے کیا ہے۔ جب ہمارے نبی اس قبیلے سے نکل گئے، انہوں نے دیکھا کہ اب جو پریشان کرنے والے لڑکے ہیں وہ اب نہیں ہیں، اب ان سے پیچھا چھڑا چکے ہیں، تو تب ہمارے نبی نے ایک اللہ رب العالمین سے دعا کی جس کا ہم آپ کو ترجمہ بتا رہے ہیں۔ تو اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور اپنی بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعاف یعنی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو کہ مجھے دیکھ کر تشرع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تیری حفاظت کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے کہ تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے تمام کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے کہ جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی قوت،
تو ہمارے نبی نے ان تمام شریروں سے پریشان ہو کر یہ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فرمائی۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو کہ آپ سے ہوئی سنی اور اس کے جذبات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے کہ یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ اللہ کی بندگی کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ دوستو، جب اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی کے پاس بھیجا کہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا خواہش ہے۔ ہمارے نبی چاہتے جتنی تکلیفیں ان لوگوں نے کفار مکہ نے دی تھی، جتنی تکلیفیں اس قبیلے کے لوگوں نے دی تھی، ان سرداروں کی وجہ سے ان کو تکلیف ملی کہ یہاں تک کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اتنا زیادہ خون بہنا شروع ہو گیا کہ ان کے جوتے تک لال ہو گئے۔ ہمارے نبی چاہتے اس کے بدلے میں وہ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہہ دیتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ تک کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں جس سے کہ وہ تمام لوگ اس کے اندر کچل جائیں، لیکن پھر بھی ہمارے آقا نے یہی کہا کہ نہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ مان لیجیے یہ لوگ اللہ کی ذات پر یقین نہیں کر رہے، اللہ کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو انشاءاللہ یہ نہ صحیح ان کی اولاد صحیح، کوئی نہ کوئی انشاءاللہ ایسا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے گا کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے انشاءاللہ پیدا ہوں گے۔ تو ہمارے نبی نے اپنے دشمنوں تک کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ کبھی برا نہیں چاہا۔ یہ شان تھی ہمارے پیارے نبی کی۔ تو دوستو، آج جو ہمارے نبی کے طائف کا سفر تھا، یہ اس کا چھوٹا سا قصہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر روز آپ لوگوں کے سامنے کوئی ایک قصہ ہم ضرور آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اور دیکھیے جو قصے ہیں الحمدللہ یہ سبھی کے سبھی ثابت قصے ہیں، اس کے اندر کسی طرح کی آپ کو کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے بھی شیئر کریں۔ دیکھیے انشاءاللہ ہم اگلا ایک قصہ ہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، تو یہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو چلیے دوستو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔